Assalamu alaikum. Today we will have conversation with Professor Farida Khanam on the subject right thinking. Right thinking is an art. Those who have learned this art can construct a successful life in this world. They are able to differentiate between what is right and what is wrong and convert their minus into plus. We can also say that right thinking is another name of positive thinking. تو چلیے آج اس امپورٹنٹ سبجیکٹ پر چرچا کرتے ہیں فریدہ آپا کے ساتھ. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، سب خیریت؟ آپ بھی خیریت؟ جی آپا الحمدللہ. آپا آج کا ٹاپک تو میں کہوں گا بہت ہی اچھا ٹاپک آپ نے چوز کیا ہے، کیونکہ آپا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لائف از آل اباؤٹ کریکٹ تھنکنگ اینڈ ان کریکٹ تھنکنگ، اینڈ وی کین سے دیٹ کریکٹ تھنکنگ لیڈس ون ٹو سکسیس اینڈ ان کریکٹ تھنکنگ لیڈس ون ٹو فیلئر. تو بہت اہم ہے آپا، لائف میں اتنی چیلنجز ہیں، اتنے ڈیفیکلٹیز ہیں، اتنے پرابلمز ہیں، ڈسسیٹسفیکشن ہے کہ ایک انسان اپنے اندر ایک رائٹ تھنکنگ کو ڈیولپ کرے. تو آپا میرا سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ واٹ از رائٹ تھنکنگ، اس کو آپ بتائیں ہم سب کو. اصل میں جیسے کہا جاتا ہے کہ مین از اے تھنکنگ اینیمل، لیکن بس مسئلہ یہ ہے کہ یہ تھنکنگ جو ہے وہ پوٹینشیل فارم میں ہے، اس کو اویکن کرنا پڑتا ہے. ہی از ناٹ لائک این اینیمل ہو آر گورنڈ بائی دیئر انسٹنکٹس. تو اس کو اویکن کرنے کے لیے اس کو طرح طرح سے اپنی سوچ بڑھانی پڑتی ہے. اگر وہ صرف سیلف سینٹرڈ لائف جیے گا تو اس کی سوچ جو ہے وہ بہت ہی محدود ہو کر رہ جائے گی. یہ مولانا کی ایک کتاب ہے تعمیر حیات. تو یہ کتاب میں پڑھ رہی تھی تو اس میں مجھے بہت سی باتیں ملی، تو میں نے سوچا کہ یہی پروگرام رکھتے ہیں. تو تعمیر حیات میں مولانا لکھتے ہیں کہ زندگی ایک آرٹ ہے، جو لوگ اس آرٹ کو جانیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. تو اس آرٹ کو وہ کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ، کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے وہی اصل ہے. اس کی وجہ سے ہم جو بھی ترقی کرتے ہیں وہ ہم پازیٹیو تھنکنگ کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر ہمارے اندر نیگیٹو تھنکنگ آ جائے تو وہ صرف بربادی کی طرف لے جاتی ہے. تو پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب ہے جو سائیکالوجی آف ریئیکشن جو ہے اس سے ہم اوپر اٹھ جائیں، جس کو ہم رد عمل کہتے ہیں، جس کو ہم ٹٹ فار ٹیٹ کہتے ہیں. کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا، کوئی غلط بات کہہ دی، کچھ غلط الفاظ بول دیے تو ہم ایک دم سے غصہ ہو جاتے ہیں اور ہم بھی اس کو ریٹیلیٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے یہی ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. تو یہ غصہ، انتقام، جذباتیت، یہ ساری چیزیں ہماری سوچ میں رکاوٹ ڈالتی ہیں، جس کو کہتے ہیں بادھا ڈالتی ہیں. تو جب ہماری سوچ ہی رک جائے گی تو ہم اپنے پوٹینشیل کو کیسے اویکن کر سکتے ہیں. تو پازیٹیو تھنکنگ کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا بالکل ہم اوپن مائنڈڈ ہوں. کہ اوپن مائنڈڈ ہوں گے تو ہم ہر نئے خیالات، نئی سوچ، کوئی نیا آئیڈیا ہوگا تو ہم فوراً اس کو پکڑ لیں گے اور بغیر کسی تعصب کے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. کیونکہ ایسا ہی آدمی جو اوپن مائنڈڈ ہو وہی تیار ہوتا ہے دوسروں کے ویو پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے. دیکھیے ہر انسان کی عقل جو ہے لمیٹڈ ہی ہے، لیکن اگر ہم دوسروں کی عقل سے، دوسروں کے تجربے سے، دوسروں کے مشورے سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہماری عقل بہت بڑھ جاتی ہے. اور اسلام میں تو جانتے ہیں بہت زیادہ کہا گیا ہے مشورہ کرنے کے لیے. تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ وزڈم انسان کا گمشدہ سرمایہ، لاسٹ پراپرٹی ہے، جہاں بھی ملے اس کو لے لو. تو یہی مطلب ہے وزڈم ایسا تو ہے نہیں کہ کہیں اسٹور میں رکھی ہوئی ہے. جب ہم لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے اس کے پاس کوئی چیز اچھی ہے، ہمارے مطلب کی ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ہمیں کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے. فوراً ہمیں اس کو پکڑ لینا چاہیے. یہ نہیں سوچیں کہ وہ ہم سے چھوٹا ہے، ہم سے کم پڑھا لکھا ہے، ہم سے کم حیثیت ہے اس کی سوسائٹی میں. ایسا نہیں ہے.
اگر اس کے پاس کوئی اچھی بات ہے تو اس کو لینے میں ہمیں کوئی آر نہیں ہونا چاہیے. تو کیونکہ دیکھیے مشورہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ پورا ایک چیپٹر ہے قرآن میں شورا کے نام سے، اور سارے خلفائے راشدین جو تھے باقاعدہ ان کی ایک ٹیم ہوتی تھی، اور ہر معاملے میں وہ اس سے مشورہ لیتے تھے، اور اس میں سمجھدار لوگ، سینئر لوگ اس کے ممبر ہوتے تھے. مطلب فارمل ممبر نہیں، انفارمل ممبر ہوتے تھے. اور اس میں بس مشورے کا ایک وہ ہے کہ جب ہم مشورہ کسی کو دیں تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ ہمارا ہی مشورہ مانا جائے گا، کیونکہ جو مشورہ لینے والا جیسے خلیفہ ہوتا تھا سب سے مشورہ لیتا تھا، اور بعد میں جو اس کو سمجھ میں آتا تھا بہترین رائے تو اس کو لے لیتا تھا. تو اس طریقے سے ہماری سوچ دھیرے دھیرے ڈیولپ ہوتی جائے گی. تو جب ہم صحیح سوچ، پازیٹیو تھنکنگ والی سوچ اپنے اندر ڈیولپ کر لیں گے تو اسی سے ہمیں ساری کامیابی ملتی ہے، اور غلط سوچ جو ہے وہ ساری ناکامی کی جڑ ہے. تو یہ ہے صحیح طرز فکر انسان کو تعمیر و ترقی کی طرف لے جاتا ہے، اور غلط طرز فکر تعمیر و ترقی دونوں سے محروم کر دیتا ہے. بالکل آپا، ان فیکٹ وی کین say that the worst punishment for a person is to be incapable of having right thinking, because right thinking gives you a perspective, a proper perspective to see things in its rightful manner. آپا ایک جو دعا تھی پروفٹ کی، وہ مولانا وحید الدین خان صاحب بھی ہمیں کہتے تھے کہ روز کریے، وہ خود بھی روز کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں وہ بالکل رائٹ تھنکنگ کی دعا ہی ہے. پروفٹ یہ دعا کرا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے حق کو حق کے روپ میں دکھا اور اس کو فالو کرنے میں مدد کر، اور دکھاوے کو دکھاوے کے روپ میں دکھا اور اس سے بچا، اور مجھے چیزوں کو ویسے ہی دکھا جیسے کہ وہ ہیں. تو آپا میں سمجھتا ہوں یہ بالکل رائٹ تھنکنگ ڈیولپ کرنے والی ہی دعا ہے، بیکاز ٹو بی ایبل ٹو سی تھنگز ایز دے آر از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اور موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف رائٹ تھنکنگ. اچھا آپا، یہاں پہ ایک سوال میرا یہ بھی ہے، آپ نے بہت اچھے سے سمجھایا رائٹ تھنکنگ کیا ہے، کہ جیسے کہ ہم آپا یہ کہہ سکتے کہ رائٹ تھنکنگ از اے سورس آف آل گڈ تھنگس. اے پرسن کین بی اے سپر اچیور اگر اس کے اندر رائٹ تھنکنگ ڈیولپ ہو جائے. لیکن اپوزٹ آف دیٹ از نیگیٹو تھنکنگ، کیونکہ نیگیٹو تھنکنگ انسان کو ڈیریل کر دیتا ہے اپنے آبجیکٹیو سے، اپنے مقصد سے. تو آپا ہاؤ کین وی سیو آور سیلز فرام نیگیٹو تھنکنگ، اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. میں کچھ مثال کے ذریعے سے اس بات کو سامنے رکھوں گی، کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کا جو ہر عمل ہے اس کی سوچ کے تابع ہے. جیسا وہ سوچے گا ویسے ہی اس کا عمل ہوگا. سوچ غلط ہوگا تو عمل بھی غلط ہوگا. تو یہ مولانا نے یہ مثال لکھی ہے کہ ایک تاجر تھا، وہ بہت کامیاب تاجر تھا. تو اس کا ایک رشتہ دار تھا، وہ بھی تجارت کرتا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں تھا. تو وہ جو کامیاب تاجر تھا، چونکہ وہ اس کا رشتہ دار ہی تھا، تو وہ اس سے حسد کرنے لگا اور اس کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا. تو ایک آدمی آتے تھے ان کے پاس، وہ بار بار بتاتے تھے کہ وہ آدمی آپ کو بہت برا بھلا کہہ رہا ہے، تو وہ کوئی جواب نہیں دیتے تھے. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ان کا پرابلم ہے، میرا پرابلم تو نہیں. مطلب اگر ان کو حسد ہے، جلن ہے، جو بھی ہے، تو وہ جانے، میرے کو تو کوئی پرابلم ہے نہیں. تو یہ بھی کتنا اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کو اگنور کریں. تو بات دیکھیے، جب الفاظ کی بات ہوتی ہے تو آپ اس کو بہت آسانی سے اگنور کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو کوئی ہٹ تو نہیں کر رہا ہے، کوئی فزیکل ہارم تو نہیں پہنچا رہا ہے. تو اس کے لیے بہت ہی آپ کو پرابلم نہیں ہوگی. بس آپ کا مائنڈ جو ہے وہ اویکنڈ ہو جائے اور آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہو جائے تو آپ کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا. اب نیگیٹو تھنکنگ کی ایک مثال دیتی ہوں. یہ ہمارے گاؤں کی مثال ہے. یہ 1947 سے پہلے کی بات ہے. تو دو زمیندار رہتے تھے. تو گاؤں میں جو لوگ گاؤں کا کلچر جانتے ہیں، تو کوئی آتا ہے تو مٹھائی لے کر آتا ہے تو سارے گاؤں میں بانٹی جاتی ہے.
تو ایک آدمی نے، ایک زمیندار نے دوسرے زمیندار کو مٹھائی کا تحفہ بھیجا۔ اب اتفاق تھا کہ وہ ایک زمیندار جس نے مٹھائی کا تحفہ بھیجا اس کے داڑھی نہیں تھی۔ پہلے زمانے میں لوگ بہت سینسیٹیو تھے داڑھی کے بارے میں، تو دوسرا جو تھا اس کے داڑھی تھی، تو اس نے کہا کہ میں داڑھی منڈوں کا تحفہ نہیں لیتا۔ جی اب وہ زمانہ تھا، اب ان کو بہت انسلٹ لگی، تو انہوں نے مطلب ان کو ڈس آنر کیا۔ اب زمینداری کلچر الگ ہی ہوتا ہے، وہ اپنے آنر کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، تو اتنا زبردست انتقام لینے کی ان کے اندر بھاونا پیدا ہوئی کہ انہوں نے باقاعدہ ان کے خلاف، پہلے گاؤں میں پہلے کھیت کاٹتے ہیں، جب کوئی کسی سے غصہ ہو جاتا ہے تو اس کا کھیت کٹواتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، پھر قتل ہوتے ہیں، پھر مقدمے ہوتے ہیں۔ تو یہ مقدمہ جو چلتا رہا اتنی سی بات پر 25 سال تک چلتا رہا، بلکہ اس میں ایک زمیندار جو تھے ان کو تو ہم جانتے ہیں، ان کے گھر ہمارا آنا جانا تھا، تو ان کے سارے زیور، بہت بہت پیسے والے تھے وہ، سارے زیور ان کے اس چکر میں بک گئے، یہاں تک کہ جب اگلی جنریشن ان کی آئی، اب باہر جا کے عرب کنٹریز میں کمایا تب جا کے ان کی حالت بہتر ہوئی۔ تو یہ دیکھیے الفاظ تھا، الفاظ کو برداشت کر لیتے۔ اب اسلام میں کتنا زیادہ صبر برداشت کی تلقین کی گئی ہے، اور صبر کا کتنا زیادہ اجر بتایا گیا ہے، لیکن نہیں، وہاں اصل چیز تو آنر ہوتی ہے، آنر ہرٹ ہو گیا تو اب وہ برداشت کیسے کریں۔ تو منفی عمل کا جو ہے وہ منفی نتیجہ ہوتا ہے، اور مثبت عمل کا مثبت نتیجہ ہوتا ہے۔ تو مولانا بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر ہم کو الفاظ ہیں تو اس کو برداشت کریں، جب تک کہ کوئی ہمیں فزیکل ہارم نہ پہنچا رہا ہو تب ہم سوچیں گے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ الفاظ کو تو صرف آپ نظر انداز کریں، بس یہی اس کا حل ہے۔ جی بالکل آپا، بہت ریلیونٹ ایگزامپل تھا۔ انفیکٹ آپا سورہ شمس بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ آیت آتی ہے کہ ہی ہو پیوریفائز اٹ ول بی سکسیزفل اینڈ ہی ہو کرپٹس اٹ ول فیل۔ اب یہاں پہ پیوریفیکیشن کے معنی یہی ہیں جو مولانا نے سمجھائے کہ یو فری یور سیلف فرام آل نیگیٹیوٹی، آل بائسز۔ ایک ایگزامپل آپ نے بھی کافی بار کلاس میں یوز کیا ہے، مولانا صاحب اس کو بہت ڈرل کرتے تھے کہ once a person goes to the prophet and he says give me a master formula by way of which I can manage all the affairs of my life. So prophet said la takzab, don't be angry. یہ کافی ریپیٹ کیا ہے مولانا صاحب نے یہ ایگزامپل۔ It basically means that you have to purify yourself from anger. Don't let anger become part of your personality, کیونکہ اسی سے نیگیٹیوٹی آتی ہے، اور آپا ایک ہائی تھنکر جو انسان ہوتا ہے وہی سپر اچیور بنتا ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ ریونج والی فیلنگ انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے، جب تک انسان کے اندر وہ نیگیٹیوٹی ختم نہ ہو ہی ول ناٹ بی ایبل ٹو اچیو سکسیز ان ونس لائف۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے آپا، جزاک اللہ۔ آپا ایک اور چیز ہے جو کافی مطلب میں کہوں گا کہ ہر انسان کو ٹربل کرتی ہے، امیجنری ڈینجر۔ ہر انسان جو ہے وہ ایک امیجنری ڈینجر کو ریئل ڈینجر سمجھ لیتا ہے، اس کو اتنا بڑا بنا لیتا ہے کہ اس کے مائنڈ میں وہ چھا جاتا ہے۔ تو ہاؤ شوڈ وی بی ایبل ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اے ریئل ڈینجر اینڈ این امیجنری ڈینجر؟ اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں۔ وہی ہے کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، ہمارے اندر میچورٹی نہیں ہوتی، ہم بات کو گہرائی سے سمجھ نہیں پاتے۔ ہم نے تو دیکھا ہے مولانا کو، لوگ اتنا برا بھلا کہتے تھے، آرٹیکل لکھتے تھے، کتابیں لکھتے تھے، ان کو جیسے کچھ بھی پرابلم نہیں ہوتا تھا۔ وہ کتاب پوری کی پوری کتاب آتی تھی مولانا کے خلاف، وہ اس کو لے کے اپنی الماری میں لگا لیتے تھے۔ میں کہتی تھی اس کی کیا ضرورت ہے یہاں لگانے کی، تو ان کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی، اس کو بھی لگا لیتے تھے۔ تو یہی ہے کہ وہ اتنا زیادہ انہوں نے اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کیا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، جب دلیل نہیں ہے تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب ایک کتاب کا اگر اثر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں اس سے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ہے کہ ریئل اور امیجنری جو ڈینجر ہے
اس میں ہمیں فرق کرنا چاہیے۔ تو اس میں جو لوگ کتابیں پڑھتے ہیں مولانا کی وہ سمجھتے ہیں اس بات کو، کہ مولانا نے بہت ساری مثالیں دے دے کر اس کو واضح کیا ہے۔ ایک مثال انہوں نے دیا ہے کہ 19 سینچری میں انگریزوں نے عراق کو فتح کیا، تو بغداد 1917 میں فتح ہوا، تو وہاں پر ایک انگریز کونسلر رہنے لگا، جیسے یہاں وائس رائے تھے تو رہتے تھے ویسے انگریز کونسلر۔ تو ایک بار کیا ہوا کہ صبح کے وقت، چونکہ اب اس وقت تو بہت بہت مسجدیں رہی ہوں گی، اب کی طرح تو پلانڈ سٹی ہوتے نہیں تھے، تو جگہ جگہ مسجدیں ہوتی تھیں۔ اب صبح کے وقت سناٹے میں جب اذان ہوئی ہوگی تو اس کو لگا ہوگا یہ کیسی آواز آ رہی ہے، تو اس نے اپنے سیکریٹری سے کہا یہ کیسا شور مچا رہے ہیں عراقی، تو سیکریٹری نے کہا کہ یہ اذان دے رہے ہیں، تو ان کے مذہبی وہ ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے اذان دی جاتی ہے۔ تو اس نے ایک ہی سوال پوچھا، اور کتنا وہ مطلب اس کا مائنڈ کتنا ڈیولپڈ رہا ہوگا، اس نے ایک ہی سوال پوچھا کہ برٹش امپائر کو اس سے کوئی خطرہ تو نہیں؟ جی تو سیکریٹری نے کہا نہیں، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو پھر اس نے کہا پھر وہ جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ تو جو اختلافی معاملات ہوتے ہیں جہاں ڈفرینسز آ جاتے ہیں، اس میں بس ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ حقیقی خطرہ تو نہیں ہے، اگر حقیقی خطرہ ہے تو پھر اس کے تدارک کا ہمیں انتظام کرنا ہی پڑے گا۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وائلنٹ ہو جائیں، لیکن جو بھی طریقہ ہو اس کو ختم کرنے کا وہ کرنا پڑے گا۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی بہت زیادہ کپلیٹ لکھتا تھا، بہت ہی ابیوسو انداز میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی زبان کاٹ دو، تو کئی لوگ سمجھے کہ زبان کاٹنے کا فزیکلی کہہ رہے ہیں زبان کاٹ دو، ہاں لٹرلی۔ تو لیکن جو زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ تھے انہوں نے سمجھا کہ زبان کاٹنے کا مطلب وہ محاورے کے انداز میں بولا جاتا تھا کہ اس کو کچھ اس کو تالیف قلب کہہ رہے ہیں، کچھ دے دلا کے اس کو یہ بند کرا دو یہ۔ تو انہوں نے اس کو دیا ہوا، اب یاد نہیں آ رہا کیا دیا ہوا، اونٹ دیتے تھے اس زمانے میں، کچھ دیا ہوا، پھر اس نے جو ہے ابیوسو لینگویج یوز کرنا بند کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، تو اس کو سوچنا پڑتا ہے اور اس کو سوچ کے کرنا پڑتا ہے۔ تو اب ہمارے ہاں جیسے سلوگن کا مسئلہ تھا، اب سلوگن کا صرف اتنا سا مسئلہ بار بار مولانا نے لکھا کہ صرف اس کو اگنور کریں، تھوڑی دیر میں وہ اب جلوس میں دیکھیے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، طرح طرح کے سلوگن کرتے ہیں، بولتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر میں وہ جلوس پاس ہو جاتا ہے، بات ختم۔ اگر آپ اس کو روکیں اور اس کو اس میں رکاوٹ ڈالیں اور اس سے لڑائی شروع کر دیں تو بات بڑھے گی، یہاں تک کہ فساد ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے ہر مسئلے کا ایک الگ حل ہوتا ہے، اور جو وائز انسان ہوتا ہے، تجربہ کار انسان ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے خیالی باتوں پر عملی اقدام نہیں کرنا ہے، پریکٹیکل اسٹیپ کوئی نہیں اٹھانا ہے خیالی باتوں پر، تو یہی دانش مند آدمی کا کام ہے۔ اور دیکھیے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے زیادہ عقل ہوتی ہے، زیادہ سمجھ ہوتی ہے، تو عوام کو چاہیے کہ ان کے انڈر میں رہیں، ان کی باتوں کو مانیں اور ان کے مشوروں کو مانیں۔ جزاک اللہ آپا۔ آپا کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے، انہوں نے لکھا ہے ایبسلیوٹ رائٹ تھنکنگ اسی انسان کو حاصل ہو سکتی ہے جس کو ایبسولوٹ ٹروتھ مل گئی ہو۔ مس ریشما پرویز نے کوچی سے لکھا ہے، انہوں نے ایک کوٹ کا ریفرنس دیا ہے ابن القیم کے حوالے سے کہ وزڈم از ٹو ڈو دا کریکٹ تھنگ ان دا کریکٹ مینر ایٹ دا کریکٹ ٹائم۔ مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے جزاک اللہ، وائز ورڈز، ویری انسپائرنگ اینڈ میننگ فل لیکچر، پازیٹیو تھنکنگ از اے رائٹ کائنڈ آف تھنکنگ اینڈ اوپنز دا ڈور آف سکسیس۔ آپا اچھا ایک سوال میرا یہ ہے کہ ہمیشہ انسان کے سامنے ایسی سچویشن آتی ہے جب سچویشن انفیوریبل ہو،
تو ہاؤ کین اے پرسن ڈسکور اے فیوریبل ایسپیکٹ فرام این انفیوریبل سچویشن؟ اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. جی، اصل میں سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں ہیں، بے شمار انسان ہیں اور ہر انسان کا انٹرسٹ الگ الگ ہے. تو ہم اگر چاہیں گے کہ صرف ہماری چلے تو پھر کلیش ہوگا. تو وہ اصل میں وہ کلیش آف انٹرسٹ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. اس کی مثال بہت اچھی ہے کہ سڑک پہ گاڑیاں دوڑ رہی ہیں، بہت ساری گاڑیاں دوڑ رہی ہیں. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، زگ زیگ انداز میں آگے چاہتے ہیں کہ دوڑا کے ہم اپنی گاڑی آگے نکال لیں، اسی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. جی تو ان کو سوچنا چاہیے کہ دوسرے لوگ بھی ہیں، دوسرے لوگوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے. تو اس طریقے سے ہمیں بار بار ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے زندگی میں. تو یہ تو ایک مثال ہے سڑک پہ گاڑی کی، لیکن زندگی میں بھی اسی طریقے سے ہم کو بار بار ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو لوگ نیگیٹو حالات میں پازیٹیو جواب دے سکیں، پازیٹیو رسپانس دے سکیں، تو وہی اس دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ بار بار صرف ہمیں اپنے دماغ کو کھولنے کی ضرورت ہے. اگر ایک بار ہمارا دماغ کھل گیا، ہمارا دماغ تیار ہو گیا باتوں کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے، تو ہر بات ہمیں سمجھ میں خود بخود آ جاتی ہے. کیونکہ دماغ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی بیوقوف پیدا ہوا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بیوقوف پیدا ہوا ہے، بلکہ وہ اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتا، تو اس وجہ سے وہ باتوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے. تو جس طریقے کیسے نیگیٹو ایونٹ کو پازیٹیو ایونٹ میں کنورٹ کریں، تو اس کی ایک بہت دلچسپ مثال ہے سوامی وویکانند کی. سوامی وویکانند جو ہیں وہ 1902 میں ان کی وفات ہوئی. تو ایک بار ان کے ایک کرسچن دوست نے ان کو بلایا. وہ چاہتے تھے کہ ان کا ٹیسٹ کریں کہ ان کے اندر کتنا وہ ہے، برداشت ہے. تو انہوں نے کرسچن فرینڈ نے ایک میز پر بہت ساری دھارمک کتابیں رکھ دی. تو نیچے گیتا رکھ دی اور اوپر بائبل رکھ دی. اب انہوں نے سوچا کہ وہ دیکھیں گے تو ان کو اچھا نہیں لگے گا، کچھ تو بولیں گے. جب وہ اس کمرے میں اس کو لے گئے ان کو، تو انہوں نے کہا اس پر کمنٹ کیجئے. تو وہ تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، بہت زیادہ ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے. تو انہوں نے اس کو دیکھا، ذرا بھی ان کو غلط نہیں لگا. انہوں نے اس کو فوراً، ان کا حاضر جوابی کتنی تھی ان کی، فوراً انہوں نے اس منفی نیگیٹو واقعے کو پازیٹیو واقعے میں تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ. تو وہ دونوں ہنسنے لگے، بات ختم ہو گئی. اگر وہ غصہ ہوتے تو بات آگے بڑھتی. تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے اندر کام مائنڈ رہے. اگر ہم غصہ ہو گئے نا تو پھر ہمارا مائنڈ ورک نہیں کرتا ہے. تو جب ہم غصہ نہ ہوں گے نا تبھی ہمارا مائنڈ ورک کرے گا اور ہم کوئی انفیوریبل سچویشن کو فیوریبل سچویشن میں کنورٹ کر دیں گے. تو یہی اصل اہمیت جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ کی ہے. جب ہمارے اندر پازیٹیو تھنکنگ پیدا ہو جائے گی نا تو پھر ہم بات میں اریٹیٹ ہی نہیں ہوں گے. تو اگر آپ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اندر صحیح سوچ پیدا کریں. صحیح سوچ کا مطلب ہے پازیٹیو تھنکنگ. بہت اچھا اگزامپل آپ نے دیا اسپریچول ورلڈ سے. اس میں میں بھی ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا سائنٹیفک ورلڈ سے، اور یہ ایگزامپل ہے سر اساک نیوٹن کا. ہم لوگ سب نیوٹن کو جانتے ہیں ایز اے برٹش فزسسٹ اینڈ میتھمیٹیشین، اینڈ وی نو ہیم، دا ورلڈ نوز ہیم ایز اے سکسیزفل scientific person who discovered the laws of motion. But people do not know what went into the making of this great Newton. In fact, اگر آپ ان کے childhood days کے بارے میں پڑھیں تو it was not a very happy childhood as his biographer wrote. Newton, just before 3 months of his birth, his father died and his mother remarried. So he was like an orphan, and ٹپکلی اگر کوئی ایسا آرفن کی آپ اسٹوری سنیں گے تو وہ ایکسکیوزز دے گا کہ آئی ڈنٹ ہیو اے ہیپی چائلڈہڈ اینڈ دیٹس وائی آئی ڈڈ ناٹ سکسیڈ ان لائف.
बट न्यूटन के साथ एकदम ऑपोजिट हुआ. न्यूटन began to spend solitary moments and people thought that he's become absent minded, he's a wool gatherer क्योंकि फादर नहीं है, मदर ने दोबारा शादी कर ली है. बट इट सो हैपेंड दैट Newton was converting his disadvantage into advantage. He was intensifying his thinking capacity. And as a result, he became a great scientist. He was able to discover the laws of motion, as I just mentioned. तो एक चीज़ जो डेमोन्स्ट्रेट करती है न्यूटन की लाइफ से कि हर इंसान के अंदर एक बहुत ही अनलिमिटेड पोटेंशियल है. एंड दैट अनलिमिटेड पोटेंशियल कैन ओनली बी अनफोल्डेड, जैसे फरीदा आपने बताया, थ्रू पॉजिटिव थिंकिंग. आपकी एक जर्नी है. अब अगर आप कंप्लेंट्स में रहेंगे, फ्रस्ट्रेशन में रहेंगे, नेगेटिव थिंकिंग में रहेंगे, तो आप उसको आप अपने पोटेंशियल को अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे. तो ये बड़ा अच्छा आपका एग्जाम्पल न्यूटन की अर्ली लाइफ से हमें मिलता है कि किस तरह डिस्पाइट अनफेवरेबल सिचुएशन ही वॉज एबल टू बिकम सो ह्यूजली सक्सेसफुल. आप एक और चीज़ इसी को आगे बढ़ाते हुए मेरा अगला सवाल भी यही है कि अक्सर लोग बाइनरी थिंकिंग में फंस जाते हैं, ब्लैक एंड वाइट काइंड ऑफ अ थिंकिंग. दे डू नॉट पे अटेंशन टू द नुएंसेस और द कम्प्लेक्सिटीज़ और द स्पेक्ट्रम ऑफ पॉसिबिलिटीज़ दैट अ सिचुएशन प्रेजेंट. एंड लोग जो हैं वो डाइकोटमस थिंकिंग में हमेशा रहते हैं. तो आप ये क्या है डाइकोटमस थिंकिंग और किस तरीके से हमें इसको डील करना चाहिए, इसके बारे में भी आप बताएं. डाइकोटोमस थिंकिंग को दो किस्मी सोच भी कहते हैं और सनाई तर्ज फिक्र भी कहते हैं. वही चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखना, तो उनको लगता है वो मतलब बीच के जो ग्रे एरियाज होते हैं वो उसको नहीं समझ पाते हैं. बस कोई चीज़ या अच्छी है या बुरी है, कोई आदमी अच्छा है या बुरा है. उसके अंदर एक बुरा आदमी भी जो होता है उसके अंदर भी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, और जो अच्छा आदमी होता है उसके अंदर भी बहुत सारी बातें अनफेवरेबल हो सकती हैं. लेकिन नहीं, वो या तो किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं या बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं. तो अब कोई बात अनफेवरेबल होगी तो वो समझते हैं बस लड़ जाओ. बीच का कुछ सॉल्यूशन और भी है, वो सोच नहीं पाते हैं. तो ये चीज़ जो है जिसको इसको सेंट और सिनर के टर्म में भी भी इस्तेमाल किया जाता है. असल में क्या है कि देखिए, इंसान जो है वो बाय बर्थ परफेक्शनिस्ट है. तो वो समझता है कि जो हमें चीज़ को बिल्कुल आइडियल शक्ल में मिलना चाहिए. अब जैसे है कि हमें पूरा इंसाफ मिलना चाहिए. तो ये चीज़ें जो हैं, अगर वो समझता है अगर इंसाफ नहीं मिला तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला. तो अगर थोड़ा उसको वेट नहीं करते, कभी-कभी ऐसा होता है कि थोड़ा वेट करने पर हर चीज़ मिलती है. लेकिन ये दुनिया चूँकि वो बहुत सारी बातों को समझना पड़ता है. ये दुनिया टेस्ट पेपर है, तो फ़ौरन का फ़ौरन हमें सब चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि वो टेस्ट के मरहले से गुज़र कर हमें मिलती है. तो इस वजह से उसमें टाइम लगता है. अब जैसे मिसाल के तौर पर कई लोगों को आप सुनते हैं कि उसका नंबर कम आया या फ़ेल हो गया बच्चा, तो वो खुदकुशी कर लेता है. वो ये नहीं सोच पाता कि आइंदा और मेहनत करके वो और अच्छे नंबर हासिल कर सकता है. कितने हमारे सामने, बल्कि एक हमारे रिश्तेदार ही थे, 10वीं में वो फ़ेल हो गए. तो फिर उन्होंने खूब मेहनत की और वो टॉप किया, उन्होंने पूरे बोर्ड में टॉप कर लिया. तो ये सब बच्चों को ना गाइडेंस देना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि पहले ही अटेम्प्ट में इंसान को सब कुछ मिल जाए. और मिडिल ग्राउंड भी होता है. तो तीसरी मुमकिन सूरत भी होती है. तो हम उसको नज़रअंदाज कर देते हैं. हम ये नहीं सोचते कि हमारे पास, देखिए, अगर हम किसी से नाराज़ हो गए, किसी ने हमें कुछ हमारे ख़िलाफ़ कुछ कर दिया है, तो हम उसको सबक सिखाने में लगेंगे तो हमारा ही टाइम बर्बाद होगा. तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है. कुछ ऐसे उसूल हैं कि अगर उन उसूलों को इंसान पकड़ ले तो हमेशा वो कामयाब होगा. मतलब हमारे पास एकदम लिमिटेड टाइम है.
ہمارے ریسورسز لمیٹیڈ ہیں، تو ہمارے پاس سبق سکھانے کا ٹائم کہاں ہے؟ لڑیں گے تو ہمارا صرف ٹائم برباد ہوگا۔ اب دیکھیے دنیا میں تو ہر وقت ناخوشگوار تجربے، انپلیزنٹ ایکسپیرینسز ہر وقت ہوتے ہیں، تو ہم صبر کر سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، یا کوئی دوسرے طریقے سے اس کو سمجھا سکتے ہیں جس میں لڑائی جھگڑا یہ سب شامل نہ ہو، انتقام یہ سب شامل نہ ہو۔ اس کو ہم جیسے کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں، وہ خود بخود وہ بدل جائے گا وہ انسان۔ تو یہ ہے ایک بڑی دلچسپ قصہ بھی یاد آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب تھے، شاید میرٹھ کے تھے وہ، تو میرٹھ کے مولوی صاحب تھے، وہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، تو وہاں پر تھوڑی دور ان کو سفر کرنا تھا، تو وہ سیٹ وغیرہ نہیں تھی، ایسے ہی سفر کر رہے تھے، تو ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ عورت جو ہے اپنے کسی کام سے ہٹی، تو وہ سب سامان سیٹ پہ پھیلا کے بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے سامان کو اپنے ایک طرف کر کے بیٹھ گئے۔ اب وہ جب عورت آئی تو بہت زیادہ غصہ ہونے لگی، اس کے ساتھ ایک آدمی بھی تھے، بہت زیادہ غصہ ہونے لگی، ہمارا سامان کیوں چھوا، ہمارا سامان کیوں ہٹایا؟ وہ کچھ بھی نہیں بولے، مطلب دیکھیے خاموشی بھی اس کا ایک جواب ہوتا، کچھ بھی نہیں بولے۔ جب وہ دیکھا کہ یہ تو کچھ بول ہی نہیں رہے ہیں، تو پھر اس نے بہت پوچھا کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا میرٹھ جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا ایک میرٹھ میں ایک مولوی صاحب ہیں، میری ماں ان سے تعویذ لیتی تھی، تو مولوی صاحب کو انہوں نے نام بتایا، نام میں بھول رہی ہوں، تو آپ ان کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ابھی سفر میں ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم کہ ابھی سفر میں ہے؟ تب انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ میں ہی ہوں۔ تب وہ ایک دم سے ان سے معافی مانگنے لگا اور ان کو جگہ وگہ بنا کے ان کو بٹھایا۔ اگر وہ اسی وقت جواب دینے لگتے، غصہ ہونے لگتے کہ میں نے ذرا سامان ہی تو ہٹایا، تم کو کیوں اتنا غصہ ہو رہی ہو، تو وہ بات بگڑتی۔ تو ہر موقع پر ایک نیا سلوشن درکار ہوتا ہے، تو وہ اسی وقت کا وقت ہمیں سوچنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم اوور ری ایکشن نہ کریں اور پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ سوچیں تو ہمارا مائنڈ جو ہے اتنا زیادہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ اس کو بات سمجھ میں آئی جاتی ہے کہ اس وقت ہم کیا کریں۔ جی آپا، اور انفیکٹ آئی تھنک ایک قرآن کا بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں اس سبجیکٹ پہ اس گائیڈنس ملتی ہے۔ مینی ٹائمز ورسز آر ریویلڈ بٹ اٹ ہیز اے جنرل اپلیکیشن۔ تو سورہ الفرقان میں جیسے ہے کہ the true servants of the merciful are those who are neither extravagant and are not niggard. تو which means that what Quran is suggesting is کہ ایک middle path ہے کہ آپ زیادہ extravagant بھی نہیں ہیں، آپ زیادہ niggard بھی نہیں ہیں، which means that this is how the pattern of behavior should be in all spheres of your life. تو جیسے آپ نے کہا کہ مڈل پاتھ کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ نان ایموشنل رسپانس دیں، وچ از اے ویل کنسیڈرڈ رسپانس ٹو اے سچویشن، اور یہ بہت ایک امپورٹنٹ لرننگ ہے جو ہمیں اپنی لائف میں اڈاپٹ کرنی چاہیے۔ اب ہم اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک سوال پھر یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے جیسے کہا کہ ڈائیکاٹمس تھنکنگ کس طرح سے صحیح نہیں ہے، تو آپ بیلنسڈ وے آف تھنکنگ جیسے انسان کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنی چاہیے، وہ کیسے آ سکتی ہے؟ واٹ از بیلنسڈ وے آف تھنکنگ؟ اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ اس کا بھی یہی تعلق ہے کہ ہم اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں کہ اگر اوور ری ایکٹ نہ کریں، کیونکہ ہم فوراً اوور ری ایکٹ کرتے ہیں۔ کوئی بھی مولانا کوئی بھی بات ہوتی تھی تو اس کو بہت ہی خاموش ہو جاتے تھے، سوچنا شروع کر دیتے تھے۔ جب آدمی سوچے گا نا تو خود بخود اس کو کوئی نہ کوئی ایسا پازیٹیو سلوشن نظر آ جائے گا، سمجھ میں آ جائے گا۔ تو یہ ہے اس کا طریقہ، اور ہمیں کافی اسٹڈی کرنا چاہیے، لوگوں سے ملنا چاہیے اوپن مائنڈیڈ طریقے سے، کیونکہ دوسروں سے ہم کو بہت کچھ لرننگ ہوتی ہے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم کو کچھ لرننگ لینا ہے تو بہت سارے لوگوں کے پاس ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، ان ایکسپیرینسز سے ہمیں لرننگ ہو سکتی ہے۔
تو اس طریقے سے ہمیں مستقل اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کرتے رہنا ہے. تو ہاں، ہم لوگ تو اتنا زیادہ اسٹڈی نہیں کرتے، جیسے دوسری قومیں ہیں بہت زیادہ پڑھتی ہیں، تو پڑھنے سے بھی ان کا مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے. تو اب جیسے جاپان ہے، وہاں پر ایجوکیشن کی بہت زیادہ اہمیت ان کو وہاں دی جاتی ہے. تو جاپان میں پہلے یہ لوگ بہت وائلنس میں بلیو کرتے تھے، تو بہت جنگ میں شامل ہو جاتے تھے، ہر جنگ میں. تو جب ورلڈ وار ہوئی تھی تو اس میں پورے طریقے سے یہ لوگ شامل تھے. تو وہ اس میں انہوں نے اس جنگ کے دوران انہوں نے امریکہ نے جو پرل ہاربر میں اپنے بحری بیڑے تھے وہاں رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اس جنگ میں اس کو سب بحری بیڑوں کو ختم کر دیا. ان کے اندر وہ سوئسائڈ بامبنگ بھی کرتے تھے. تو اس طریقے سے انہوں نے وہ بحری بیڑوں پر بم گرا کے سب ختم کر دیا. تو اب وہ کسی طریقے سے وہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے جنگ روکنے کو. تو امریکہ نے ان کو پہلے سے بتا دیا تھا کہ ہم اگر وہ جنگ نہیں روکیں گے تو ہم بمباری کر دیں گے. تو 1945 میں امریکہ نے ان کے 2 شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر کو ایٹم بم ڈال کے ختم کر دیا. اب 2 صنعتی شہر ان کے تباہ ہو گئے. اب عام جاپانی تو بہت غصے میں تھا، لیکن ان کے لیڈرز، دیکھیے لیڈرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. عوام تو اتنا ڈیولپ اپنے مائنڈ کو کر ہی نہیں سکتے ہیں، لیکن لیڈرز ان کے بہت زیادہ میچور تھے. انہوں نے بہت زیادہ پازیٹیو تھنکنگ کا ثبوت دیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے بھی تو یہ بیلنس کیا، انہوں نے کہ ہم نے بھی تو 1941 میں ان کے بحری مرکز پرل ہاربر کو تباہ کیا تھا. تو اس طریقے سے دونوں کا معاملہ برابر سرابر ہو گیا. تو اس وقت جاپان کا جو رولر تھا ہیروہیٹو، اس نے تقریر کی ریڈیو پر آ کر کہ جاپان کی دوبارہ ترقی کے لیے وی ہیو ٹو بیئر دا انبیئربل، وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل. تو اب عوام بھی ان کے تھے، دیکھیے رولر کی انہوں نے بات مانی اور وہ جاپان کی نئی تعمیر و ترقی میں لگ گئے. یہاں تک کہ جاپان جو ہے سب سے زیادہ جاپان نے جو زور دیا وہ ایجوکیشن پر دیا. تو ایجوکیشن کے بعد ان کے بعد انڈسٹری جو ہے وہ اتنا زیادہ انڈسٹری میں اتنی زیادہ ترقی کی کہ جاپان ایک انڈسٹریل سپر پاور بن گیا 40 سال کے اندر. اب مسلمان لیڈرز کو دیکھیے، آپ لڑے جا رہے ہیں، وہ سوچتے ہی نہیں کہ وائلنس سے کچھ نہیں ملنا ہے، سبق نہیں لیتے. دیکھیے ہر کسی سے بھی ہم کو سبق لینا چاہیے، چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ قوم ہو. تو یہ سبق جو مولانا نکال کے ہم لوگوں کو بتاتے تھے، تو اس کے باوجود لوگوں نے سبق نہیں لیا. تو بس لوگ جو ہیں بس دوسروں کو بلیم دیتے رہتے ہیں اور اس سے کوئی سبق نہیں لیتے کہ جب ایک چیز رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے تو اس کو کرنے میں کیا ملے گا. اب جیسے فلسطین کو دیکھیے، پتہ نہیں 70 سال سے جنگ کر رہے ہیں، کچھ نہیں ملا سوائے بربادی تباہی کے. تو یہ ہے کہ ری تھنکنگ کرنا، اگر ان کو شروع میں انہوں نے جنگ کی بھی تو کم سے کم جب جنگ سے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے ری تھنکنگ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب امبیلنسڈ وے آف تھنکنگ جب ہوگا تو وہ تباہی ملے گی، اس کا اور کوئی جو ہے طریقہ نہیں ہے. تو بیلنسڈ وے آف تھنکنگ جو ہے ترقی کی طرف جاتا ہے اور امبیلنس وے آف تھنکنگ تباہی کی طرف. انفیکٹ آپا جب صحابہ کی زندگی میں بھی جھانکتے ہیں تو ہم یہی پاتے ہیں کہ ان کا بالکل یہی ایک اپروچ تھی. ایک آپا روایت ہے جو سید بن مسیب سے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب بھی حضرت عمر اور حضرت عثمان کا ڈفرینس آف اوپینین ہوتا تھا تو وہ اس قدر ڈسپیوٹ کر کے بات کرتے تھے کہ آن لوکرز وڈ سے دیٹ ناؤ دے ول نیور میوچلی ریکنسائل. But the best part was that when they would part their ways, they would part on being unanimous on the best and the most right thing. مطلب آپا جو سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اوفینڈ نہیں ہونا ہے، ہمیں نان ایموشنل رسپانس نہیں دینا ہے اور میرٹ کو جو ہے ہمیشہ آگے رکھنا ہے. تو ایون دے وڈ ہیو ڈفرینس آف اوپینین جیسے ہم لوگوں کا ہوتا ہے، صحابہ میں بھی ہوتا تھا،
لیکن they would be unanimous before parting their ways on the most best and the right thing. تو یہ بہت اچھی مثال ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہے. آپ میں کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا اگلا سوال لینے سے پہلے. یہ کامنٹ بھیجا ہے مولانا اقبال عمری نے. انہوں نے لکھا ہے ماشاء اللہ آپا، الفاظ کو برداشت کرنا ہے، اشتعال کرنے والوں کو برداشت کریں. کوئی بھی فزیکل اور ہارمفل بنے تو ہمیں نتیجے کو آگے رکھ کر سوچنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے. جزاک اللہ آپا. ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے سہارنپور سے لکھا ہے ڈاکٹر فریدہ، موسٹ پیپل آر unable to understand absolute truth or reality in depth. They always remain entangled in non-rational thinking and negative things. محمد عرفان رشیدی صاحب نے ناگپور سے لکھا ہے ویری ایجوکیٹو سیشن، اٹ ہیلپس می ٹو اوور کم سم نیگیٹیوٹی. جزاک اللہ. محمد آصف خان صاحب نے کانپور سے لکھا ہے رائٹ تھنکنگ اللہ کی مدد سے ملتی ہے اور اللہ کی مدد دعا سے حاصل ہوتی ہے. اللہ کی معرفت کے بعد انسان کے اندر ساری بھلائی پیدا ہوتی ہے. آپا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، سمجھنے والا پوائنٹ ہے، مولانا نے کافی لکھا ہے، اس کے بارے میں بات کری ہے کہ ہمیں ہمیشہ وی ہیو ٹو لرن ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اے لیسر ایول اینڈ اے گریٹر ایول. اکثر لوگ جو ہیں رزلٹ کو نہیں دیکھتے ہیں اور وہ ہمیشہ ناکامی پاتے ہیں کیونکہ اس ڈفرینس کو نہیں جانتے وہ. تو آپا میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ اس کو تھوڑا واضح کریں، ڈفرینس بٹوین لیسر ایول اینڈ گریٹر ایول، کیونکہ بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے یہ. بہت امپورٹنٹ ہے. اسی کو فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے سارے پرابلم پیدا ہوتے ہیں. اصل میں اس کی جڑ وہی ہے کہ مین از بورن این آئیڈیلسٹ. اب اس کی سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہر چیز میں بیسٹ چاہتا ہے، تو اگر اسے کم مل رہا ہے تو وہ کیسے اس کو ایکسیپٹ کریں. تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ پیراڈائز نہیں ہے، یہ دنیا ہے، یہاں سب کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایڈجسٹ کرنا ہے. تو یہاں پر مختلف وجوہات سے کلیش آف انٹرسٹ ہوتا ہے، تو صرف ایڈجسٹمنٹ ہی دا اونلی پاسبل وے جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہی ہے. یہاں پر مجھے ایک یاد آتا ہے، شاید کبیر کا دعا ہے، چوٹ سہے جو شبد کی وائے گرو میں داس. تو یہی الفاظ ہی تو ہوتے ہیں، کوئی فوراً مار پٹائی تھوڑی شروع ہو جاتی ہے. الفاظ کوئی ایسا بول دیتا ہے جو ہمیں پسند نہیں آتا تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں. تو اس کو سمجھنا ہے کہ یہ دنیا میں آئیڈیل ہمیں ملے گا نہیں، جو مل رہا ہے بس اسی سے کام چلانا ہے اور آئیڈیل کے لیے انتظار کرنا ہے آخرت کا. تو اس دنیا میں جو چوائس ہے ہمارے لیے وہ خیر اور شر کے درمیان نہیں بلکہ لیسر ایول اور گریٹر ایول کے درمیان ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بڑی برائی اور چھوٹی برائی. اور حضرت عمر نے ایک بار فرمایا تھا کہ دانشمند وہ نہیں جو شر کے مقابلے میں خیر کو جانے، بلکہ دانشمند وہ ہے جو دو شر میں سے یہ جانے کہ بہتر شر کون ہے، لیسر ایول کون ہے. تو اسی کو مولانا نے کہا ہے لیسر ایول اور گریٹر ایول. اصل میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کوئی بھی معاملہ ہو تو اس معاملے میں دو پارٹی ہوتی ہے. اگر ہم چاہیں گے کہ ہر بار بس اپنی مرضی کے مطابق ہمیں سولوشن ملے تو یہ تو پاسبل نہیں ہے، اور جو ہے جب تک کہ دوسری پارٹی بھی رضامند نہ ہو جائے تب تک معاملہ جو حل نہیں ہو سکتا ہے. تو بالکل یہی جو آج فلسطین اور اسرائیل میں ہو رہا ہے کہ فلسطین والے عرب چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق وہ ہو، صلح ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو دونوں کو جو ہے دونوں پارٹی کے مطابق وہ صلح ہوگی تبھی وہ صلح ہوگی، ورنہ ایسے لڑتے رہیں گے. تو معاملے کو واٹ از پاسبل کے اس میں دیکھنا ہے، نہ کہ واٹ از آئیڈیل، واٹ از پرفیکٹ، بلکہ واٹ از پاسبل. تو پاسبل تو یہی ہے کہ ہم دوسرے کا بھی ویو پوائنٹ کو سامنے رکھیں اور اس کے مطابق
ایک بیلنسڈ وے آف تھنکنگ کے مطابق ایک فیصلہ کریں جو کہ دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو. تو جو لوگ پیس ود جسٹس کو بریکٹ کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ امن بار بار مولانا نے لکھا ہے کہ امن انصاف کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ امن اپرچونیٹیز حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور جب اپرچونیٹیز ملیں گی اور ہم ان کو صحیح طریقے سے اویل کر پائیں گے تو ہمیں سب کچھ مل جائے گا. جو ہم چاہتے ہیں جسٹس وہ ہمیں تبھی ملے گا جب ہم اپرچونیٹیز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے. اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، امن برائے امن کے اصول پر صلح کی، نہ کہ امن برائے جسٹس کے اصول پر کی. تو وہی اگر یہ لوگ کچھ نہ کریں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے نمونے کو گہرائی سے سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں تو آج ان کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. تو یہ مولانا بار بار لکھتے تھے کہ ذاتی زندگی میں تو آپ آئیڈیل کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہم اکیلے ہیں. ہم کتنا بھی آئیڈیل طریقے سے کوئی کام کرنا چاہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اجتماعی زندگی میں ہم، سوشل لائف میں ہم اگر ایسا کریں گے تو یہ ناممکن ہے. اجتماعی زندگی میں ہمیں پریکٹیکل بن جانا ہے اور اپنی انڈیویجول لائف میں ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم آئیڈیل چلائیں. جی، اور آپا یہ بھی ہے، دو بینیفٹ اس کے یہ بھی ہیں کہ ون دیٹ اٹ سیوز یو فرام فردر لاس، اینڈ سیکنڈلی اٹ ہیلپس یو ٹو سیو یور ٹائم سو دیٹ یو کین ڈو بیٹر پلاننگ ٹو اچیو یور آبجیکٹیو. نہیں تو آپا یہی ہوگا جو مولانا نے شاید ایک الرسالہ میں لکھا تھا کہ اے فولش مین ڈز واٹ اے وائز ون ڈز بٹ آفٹر گریٹ لاس. تو ایسا نہ ہو، اس لیے لیسر ایول اور گریٹر ایول کو کے ڈفرینس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آپا آخری سوال لینے سے پہلے یہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے. یہ روہت کمار جی نے لکھا ہے امرتسر سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ہم اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو کیسے دور کریں، کیسے اس سے خود کو بچائیں، اس کے بارے میں بتائیں. آپ نے اس کے بارے میں ابھی بتایا بھی ہے، لیکن شاید کچھ اور چاہتے ہیں آپ اس پہ کچھ اور بات بتائیں ان کو. یہی تو بتا رہے ہیں، اپنے مائنڈ کو ڈیولپ کریں اور پازیٹیو تھنکنگ اپنے اندر پیدا کریں. ریلیجس ٹرمینالوجی میں اپنے اندر صبر برداشت کی طاقت پیدا کریں اور سوچیں. تھنک دیر مسٹ بی اے بیٹر وے. آپ اگر فوراً ریئیکٹ کریں گے تو آپ کو کوئی دوسرا راستہ فوراً نظر نہیں آتا. غصے میں ویسے بھی ہماری عقل کام نہیں کرتی ہے. تو غصہ نہ کریں بلکہ تھنک کریں، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس سچویشن میں ہمیں کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنا ہے. ہر آدمی کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ غصہ نہ کرے بلکہ اپنے عقل کو استعمال کرے. اور آپا اگر لاجیکلی بھی سمجھے تو ہمیں بار بار ہی اپنے آپ کو یہ چیز یاد دلانی چاہیے کہ دا کریٹر ہمسیلف از اے پازیٹیو مائنڈ اینڈ ہی لوز پازیٹیوٹی. تو اگر آپ کو آپ کا نشانہ، آپ کا ٹارگیٹ اگر آخرت میں جنت ہے تو یو کانٹ افورڈ ٹو بی نیگیٹو، بیکاز پیراڈائز از این ابورڈ فار پازیٹیو پیپل. نیگیٹو پیپل ول ناٹ بی الاؤڈ این انٹری انٹو پیراڈائز. اور اگر آپ اس ورلڈ کے اسپیکٹ سے بھی دیکھتے ہیں تو کوئی ایک ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گا کہ کوئی آپ بتا سکیں کہ فلاں شخص سائنٹیفک ورلڈ میں، کارپوریٹ ورلڈ میں یا کسی بھی فیلڈ میں نیگیٹو ہو اور اس کو کامیابی ملی ہو. اونلی اے پازیٹیو پرسن کین فائنڈ سکسیس. کیونکہ مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ اس کا کارن یہ ہے کہ ایک پازیٹیو مائنڈ از اے کامر مائنڈ، اینڈ کریٹیوٹی ہے وہ تبھی انفولڈ ہو سکتی ہے جب آپ کا ذہن کمپلیٹلی پازیٹیو ہو. نیگیٹیوٹی میں تو آپا نہ آئیڈیاز آتے ہیں اور نہ ہی انسان پروگریس کر سکتا ہے ایٹ این انڈیویجول لیول اور ایٹ اے نیشنز لیول. تو اسی لیے یہ چیزیں جب ہم اپنے آپ کو بتائیں گے تو نیچرلی وی ول بی انسپائرڈ، انکریجڈ اینڈ موٹیویٹیڈ ٹو شن نیگیٹو تھنکنگ اینڈ ٹو اڈاپٹ پازیٹیو وے آف لائف. آپا آج کا آخری سوال ہے، اس سے لینے سے پہلے یہ ایک کامنٹ پڑھنا چاہوں گا. عمران احمد صاحب نے دلی سے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی اہم ٹاک ہے آپا. آج انسانیت کو پازیٹیو تھنکنگ اور
پرووک ہونے سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ ان باتوں کو بار بار دہرانے کی ضرورت ہے۔ یک طرفہ صبر اور اعراض کا طریقہ ہی اچھا اور پیسفل سمجھ کی تعمیر کر سکتا ہے۔ جزاک اللہ آپا۔ اس میں ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ سب سے زیادہ صبر تو خدا کرتا ہے، صبار کہہ سکتے ہیں۔ مطلب دنیا میں اتنا نانسنس ہو رہا ہے، پھر بھی اللہ برداشت کر رہا ہے۔ تو جب اللہ برداشت کرتا ہے تو ہم کیوں نہیں برداشت کریں؟ آپا وہ ایک لائن مولانا کی میرے خیال سے میں آخری لمحے تک دہراتا رہوں گا۔ مولانا کہتے تھے کہ صبر کے اس پار جنت ہے۔ تو یہی ہم سب کو سمجھنا ہے، اگر جنت چاہیے تو صبر کرنا پڑے گا، صبر نہیں تو جنت نہیں۔ تو یہ بہت بہت اہم بات، تھینک یو آپا فار برنگنگ اٹ اپ۔ صبر از ویری ویری امپورٹنٹ، صبر از ایوری تھنگ۔ آپا کیونکہ آپ نے مولانا کا بھی حوالے سے یہ بات بتائی، آخری سوال انہی کی زندگی سے لے کر ہے۔ وہ ہمیشہ ایمفسائز کرتے تھے کہ اپنے ریزن کو ڈیولپ کریں، کنٹمپلیشن کریں، آبزرویشن کریں، لرن فرام لیسنز اراؤنڈ اس، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اپنا اسپرٹ آف انکوائری، اسپرٹ آف لرننگ جو ہے وہ جگائیں، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہی اسپرٹ ہمیشہ اپنے اندر انکلکیٹ کر کے رکھی۔ تو آپ ان کی زندگی سے کچھ آپ ہمیں بتائیں کہ اسپرٹ آف انکوائری کے بارے میں کیسے ڈیولپ کریں، کیا ہوتی ہے اسپرٹ آف انکوائری؟ اسی پر ہم آج کا سیشن ختم کریں گے۔ ایک واقعہ وہ لکھتے ہیں، بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے یہ، کہتے ہیں کہ اس واقعے نے میری پوری زندگی کا رخ موڑ دیا۔ تو یہ جب مدرسۃ الاسلام میں پڑھتے تھے تو وہاں پر ایک ان کے ٹیچر تھے مولانا امین حسن اصلاحی، ان کی تفسیر بھی ہے تدبر قرآن، بعد میں وہ پاکستان چلے گئے تھے۔ تو انہوں نے ایک بار، بہت زیادہ انٹیلیجنٹ تھے، تو انہوں نے ایک بار ویل الابل کیف خلقت قرآن میں ہے نا، تو ایسا وہاں وہ اس مدرسے کی خاص بات یہ تھی کہ پورا قرآن پڑھایا جاتا تھا، کسی بھی مدرسے میں پورا قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ تو وہاں پر کہیں ایک اس کا ذکر آیا اونٹ کا، تو انہوں نے اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیا کہ اونٹ کے سم، خوف HOOF خوف، اونٹ کے سم پھٹے ہوتے ہیں یا جڑے؟ تو یعنی بیل کے سم کی طرح پھٹے یا گھوڑے کے سم کی طرح جڑے؟ تو 24 طالب علم تھے، کسی کو مطلب یقین کے ساتھ کسی نے نہیں بتایا، کوئی کہہ رہا پھٹے ہوتے ہیں، کوئی کہہ رہا جڑے ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا حالت اسٹوڈنٹ کی، تو انہوں نے ایک زبردست تقریر کی کہ دیکھو، اس کا بیس وہ تھا لا ادری نصف العلم، اگر تم جانتے کہ تم نہیں جانتے تو تم اپنے نہ جاننے کو جاننا بنا لیتے۔ جی۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، تم سادہ سے ایک سوال تھا، اس کا جواب نہیں دے پائے، اس کا سبب یہ تھا کہ تم یہ نہیں جانتے تھے کہ تم نہیں جانتے۔ تو لا ادری نصف العلم مطلب میں نہیں جانتا، یہ آدھا علم ہے۔ آدھا علم اس لیے کہ اگر ہم یہ جان جائیں تو ہم فوراً پوچھ کے، پڑھ کے، پوچھ کے اپنے نہ جاننے کو جاننا بنا لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ جانتے تو تمہارے اندر کیوریاسٹی آتی، تجسس آتا، اور تم اپنے نہ جاننے کو جاننا بنا لیتے۔ تو اور دیکھیے، اونٹ تو ایسا ہے، کہیں نہ کہیں آدمی کو دیکھنے کو مل ہی جاتا ہے، تو وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں، لیکن نہ جاننے کی وجہ سے وہ بے خبر رہے۔ تو یہ مولانا کو اتنا یہ بات لگ گئی، اتنی زیادہ، کہ وہ ہر بات پر تحقیق کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ کہتے کوئی بات کو وہ مانتے ہی نہیں تھے جب تک کہ اس کے اوپر تحقیق نہ کر لیں، بلکہ ہم لوگ کہتے تھے یہ تو مطلب ایک عام بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اس کی بھی تحقیق کرتے تھے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو لیکچر انہوں نے سنا تھا نا، وہ ان کے ذہن نشین ہو گیا تھا۔ اور یہی چونکہ لوگوں کے اندر، ہمارے ملک میں تو یہ اسپرٹ آف انکوائری بہت کم تھی، تو لوگ کچھ جانتے نہیں تھے، سائنس کی ترقیاں نہیں ہو پاتی تھیں، کیونکہ سائنس کی ساری ترقیاں اسپرٹ آف انکوائری سے ریلیٹڈ ہیں۔
کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، تو پھر آدمی اس کے اوپر تحقیق کرتا ہے۔ تو اب کائنات تو لاکھوں سال سے ہمارے سامنے تھی، لیکن اس کے سارے راز اب آج پتہ چلے، کیونکہ وہ ان کے اندر جو یورپین قومیں تھیں ان کے اندر یہ بہت زیادہ تھا تحقیق کا مزاج، جو ان کو اسپرٹ آف انکوائری کہتے ہیں، تو بہت زیادہ تھا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ہر معاملے میں تحقیق کی۔ تو یہ میں ایک دلچسپ واقعے سے ختم کرتی ہوں۔ یہ اس طریقے سے، مطلب یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے بے شمار ایسے تھے کہ آدمی بے جانے بوجھے بلا تحقیق بات کو مان لیتا تھا۔ اب مثال کے طور پر سورج گرہن ہے، تو سورج گرہن ہوتا ہی رہتا تھا۔ اب تحقیق ہوئی کہ کیوں سورج گرہن ہوتا ہے، تو پہلے زمانے میں چین میں ایک مشہور تھا کہ جب کوئی اژدہا جو ہے، بڑا سانپ کو اژدہا کہتے ہیں، سرپنٹ، تو وہ اس کو نگل لیتا ہے، سورج کو نگل لیتا ہے۔ تو وہاں پر ایک بہت بڑا سا میدان تھا، وہاں سارے لوگ جمع ہو کر کے شور مچا دیتے، کہتے تھے شور مچانے سے وہ ڈر جاتا ہے اژدہا، سورج کو نکال دیتا ہے اپنے منہ سے۔ تو اور ہمیشہ، اور وہ کہتے تھے ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے تھے، کیونکہ اس کا تو ایک مدت ہوتی ہے گرہن چھوٹنے کی، تو کہتے وہ سب سمجھتے تھے ہمارے شور مچانے کی وجہ سے سورج گرہن ختم ہوا ہے۔ تو ایسے ہی ہر معاملے میں تھا۔ اس زمین کو سمجھتے تھے کہ کوئی وہ ہے ٹرٹل، کیا کہتے ہیں، کچھوا، جی، ٹورٹوائز، ٹورٹوائز اس کے اوپر زمین ٹکی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے کہ وہ کوئی چیز پہ ریسرچ نہیں کرتے تھے۔ تو یہ اسپرٹ آف انکوائری ضروری ہے، ہر آدمی کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا آپا، جزاک اللہ۔ ہمیں اپنے نہ جاننے کو جاننا بنانا چاہیے، اینڈ دس آل کمز ود دا اسپرٹ آف انکوائری، اسپرٹ آف لرننگ۔ سو اف یو وانٹ ٹو ڈاؤن لوڈ مولانا وحید الدین خان صاحب's book تعمیر حیات, it is available on CPS website. We will be ending this session now. We'll be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.